اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ بیٹا، ہم حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ناظم پڑھ رہے ہیں خطاب باجوانان اسلام، تو اس کا شعر نمبر آج 9 ہے، وہ ہم پڑھیں گے بیٹا۔ کہ اس سے پہلے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، کہ حکومت کا تو کیا رونا، یہ جو حکومت ہے اس کا رونا نہیں، اس کا دکھ نہیں ہے، کہ یہ تو عارضی شے ہے، آج حکومت ہے کل نہیں ہوگی، آج ہے کل نہیں، اور کل نہیں تھی پھر نیکسٹ میں مل جائے گی۔ حکومت آتی جاتی رہتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کے جو تسلیم شدہ قانون ہے اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا چارہ کا مطلب علاج، دنیا کا یہ تسلیم شدہ قانون ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو فنا ہے، بقا نہیں، صرف رہنا ہے تو وہ وحدہ لا شریک کا نام رہنا ہے، باقی سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنا مجید فرقان حمید میں کہ ہر چیز کو جو ہے وہ فنا ہے، اور اگر رہنا ہے نام تو صرف اللہ کا رہنا ہے، تو باقی حکومت جو ہے وہ اللہ نے دی ہے آج، اور کل سازہ ہے، وہ واپس لی جا سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی حکمران نہیں رہتا، ہمیشہ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں رہتی، یہ ایک عارضی چیز ہے۔ کیوں بیٹا؟ یہ دنیا ہی عارضی ہے، اب دنیا یہ انسٹیبل ورلڈ ہے، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، تو پھر اس میں حکومتیں بھی پھر عارضی ہی ہوئی، وہ ہمیشہ ان کو کہاں دوام حاصل ہے، نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ حضرت اقبال یہاں حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، انفرادی حکومت ہو یا اس پہ دیکھیں ملکی سطح پہ دیکھ لیں، تو جتنے بھی دنیا میں بادشاہ آئے ہیں، آخر وہ اس دنیا سے گئے، یہاں ہمیشہ کے لیے کوئی حکمران نہیں رہا۔ جابر سے جابر حکمران دیکھ لیں، ظالم سے ظالم حکمران دیکھ لیں، بڑے سے بڑا بادشاہ آپ دیکھ لیں، اس دنیا میں آیا اور چلا گیا۔ آپ مثالیں آپ کے پاس بے شمار ہیں، نمرود کی مثال دیکھ لیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا سبق سکھایا کہ مچھر جو ہے، مچھر سے اس کے جو ہے وہ اس کے ناک میں گھس گیا اور آگ تک چلا گیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کا دیا نشان۔ فرعون کی بات دیکھ لیں، فرعون کی مثال لے لیں، وہ جو خدائی دعوے کرتا تھا وہ نہ رہا، پھر اس کے بعد شداد جو تھا وہ نہ رہا، اس کے بعد آ جائیں اسکندر اعظم میں، آ جائیں بیٹا، اسکندر اعظم میں جو آدھی دنیا فتح کر چکا تھا اور کہتا تھا پوری دنیا میں میں حکومت کروں گا، کرنے کا خان تھا، وہ بھی اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ اب جتنے بھی حکمران ہو چکے ہیں بیٹا، وہ سارے کے سارے وہ گئے ہیں اس دنیا سے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ اس کے بعد آ جائیں بیٹا، اگر ہم برے صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں تو یہاں مسلمانوں نے کتنا عرصہ جو ہے حکومت کی ہے، پھر مسلمانوں سے وہ حکومت لی گئی، پھر انگریز آئے، برطانیہ کا راج رہا یہاں، وہ بھی یہاں رہے، وہ بھی چلے گئے یہاں سے، تو یہ حکومتیں جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ جو عروج و زوال ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی عروج اور کبھی زوال۔ اب جو ہے مختار مسعود جو لکھتے ہیں آواز دوست میں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو آواز دوست بک لکھی ہے اس
نشاندہی کر رہی ہے، اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ آج یہ مینار بہت اونچا ہے، بلندی پہ ہے، اس نے بھی ایک دن گرنا ہے، اس کو بھی ایک دن زوال ضرور ہوگا۔ تو بیٹا جتنی بلندی پہ جائے، جتنا عروج ہو، ایک نہ ایک دن زوال آنا ضرور ہے، یہ کبھی فطرت ہے، ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ تو یہی بات جو ہے، اب ایک بات یہ تو حکومت کی ہو گئی، حضرت اقبال نے فرما دی حکومت کی آرزش ہے، اس کا ہونا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ بھائی اللہ نے ہم کو نائب بنا کے بھیجا ہے، ہم اللہ کے نائب ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں نائب بنایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نائب بن کے رہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ نے جو ہم سے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہمیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جب اللہ ہمیں کوئی حکومت دیتا ہے، اللہ ہمیں کوئی عہدہ دیتا ہے، تو ہم اس حکومت میں رہ کر ہم نے حکومت کیسے کرنی ہے، طرز حکومت کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور نائب خدا ہے، اور اللہ نے ہمیں نائب بنا کے بھیجا، اور نائب کو جب حکومت ملتی ہے تو وہ کیسے حکومت کرتا ہے؟ حکومت آنی جانی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا رہا اور آپ نے حکومت کیسے کی ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ عارضی دنیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے مرنا ہے، اس جہاں کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ عارضی دنیا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہم نے پھر وہ عہدہ نبھایا کیسے؟ حکومت ملی ہے تو ہم نے وہ حکومت جو ہے وہ کی کیسے؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہمیں جو حکومت کرنی چاہیے، ہمیں تمام جو ہے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ دن آتے رہتے ہیں، قرآن مجید فرقان میں بھی ہے کہ یہ وہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، آج حکومت ہے کل نہیں ہوگی، اور اللہ والا دیکھیں کہ ہے ساتھ زندگی کے تحت میں عروج و زوال، گئی ہے شان عمارت تو فکر کیا کرنا، اور آخری جو ہے حوالہ وہ یہ ہے کہ ہر عروج کو آخر زوال ہے، عروج کو آخر زوال ہے۔ تو یہ بیٹا تھا آپ کا ایک شعر، اور آپ جو ہے